نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا اور ہمیں دنیا میں ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا بلکہ زندگی کے ہر مرحلے پر ہمیں رہنمائی دی۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، تو اس کے بعد ان کے امتحان کے لیے انہیں کچھ عرصہ جنت میں رکھا گیا اور اس کے ساتھ ہی ابلیس کو بھی بھیجا گیا۔ ابلیس جو حسد کرنے والا تھا آدم علیہ السلام سے، جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود سجدہ نہیں کیا تھا، یعنی آدم علیہ السلام کو، تو اس کے بعد اس نے اپنی دشمنی اس طرح ظاہر کی کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں جس درخت کے پھل کھانے سے روکا گیا تھا، اس نے ان کو مسلسل وسوسے ڈالے ان کے دل میں اور ان کو اپنے رستے پر لے گیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام کی اس بھول کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتارا، ابلیس کو بھی ساتھ بھیجا اور پھر بتا دیا کہ وہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ ابلیس کی انسان سے دشمنی کیا ہے کہ وہ انسان کو وہ کام نہیں کرنے دیتا جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، لیکن انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد ہم سب بار بار بھول جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں آنے کا اصل مقصد کیا ہے، اور یہ بھلوانے والا کون ہے؟ یہ ہمارا دشمن۔ نہ صرف یہ کہ وہ، بلکہ اس کی اولاد بھی اسی کام کے لیے سرگرداں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت دفعہ ایک بات کو جانتے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کام کا حکم دیا ہے، لیکن ہم پھر بھی کرتے نہیں۔ بعض اوقات ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کسی خاص کام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، لیکن ہم پھر بھی کر جاتے ہیں اس کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، چاہے وہ بھول چوک سے ہو، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو، یہ انسان کے حق میں نقصان دہ ہے، انسان کو اس کا فائدہ نہیں۔ اور یہ نافرمانی یا گناہ انسان کے دل پر ایک بوجھ چھوڑتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کو پروگرام ہی اس طرح کیا ہے کہ جب تک وہ عبادت نہ کرے وہ خوش ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انسان جب عبادت کی طرف جانے لگتا ہے تو شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام جب کرنے لگتا ہے تو وہ انسان کو بھلوانے کی کوشش کرتا ہے، اسے اور چیزوں میں الجھاتا ہے، اور چیزیں اس کے سامنے زیادہ خوشنما بنا کے دکھاتا ہے، اور نتیجتاً پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے، تم بھول جاؤ، تم سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو تمہارے رب کو پسند نہیں، تو پھر کیا کرو؟ توبہ کر لو، استغفار کر لو، رب کی طرف واپس پلٹ آؤ۔ آدم علیہ السلام بھولے، ان کی ساری اولاد بھولتی ہے۔ اس لیے ہم تمام انسان کسی نہ کسی طرح خطا، غلطی، گناہ کا شکار ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سے غلطی نہ ہو، یہ تو ہوتا رہے گا، لیکن غلطی کرنے والوں میں سے بہترین لوگ کون ہیں کہ جو غلطی پر اصرار نہیں کرتے، غلطی پر جم نہیں جاتے، بار بار نہیں کرتے، بلکہ اسے چھوڑ کر واپس پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں، جس کا رب نے حکم بھی دیا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور فرمانبردار بن جاؤ، اطاعت گزار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تم مدد نہ دیے جاؤ گے، اس سے پہلے کہ تمہاری پکڑ ہو جائے، اس سے پہلے کہ کوئی آزمائش آ جائے، اس سے پہلے کہ تم کسی بڑی مشکل میں پڑ جاؤ۔ تو جب غلطی ہو اور اس کا احساس ہو جائے تو اس کو چھوڑ دو۔ کوئی انسان کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، پیغمبروں کا معاملہ الگ ہے، لیکن عام انسانوں میں سے کوئی انسان کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، اس سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مومن آدمی سے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے جس کو وہ وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے، یا کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جس کو وہ مسلسل کر لیتا ہے، یعنی اس پہ قائم رہتا ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑتا حتیٰ کہ وہ دنیا چھوڑ جاتا ہے، یعنی موت تک وہ غلطی اس سے ریپیٹڈلی ہوتی رہتی ہے۔ مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ فتنوں میں گھرنے والا
توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے. یعنی کسی مشکل میں پڑا پھر اس نے توبہ کی پھر بھول گیا، لیکن جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو اس نصیحت کو قبول کرتا ہے. یعنی جب اس کو ریمائنڈر دیا جاتا ہے، اسے یاد دہانی کرائی جاتی ہے، اس کو کوئی اچھی بات بتائی جاتی ہے تو وہ اسے ایکسپٹ کرتا ہے، اسے ریجیکٹ نہیں کرتا. کیونکہ اچھی بات کو یا اللہ کے حکم کو ریجیکٹ کرنا یہ ابلیس کا شیوا ہے. اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا اور پھر آرگیومنٹ کی تھی کہ میں کیوں آدم کو سجدہ کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں تو میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوئے تو کہنے لگے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، یعنی اس وجہ سے کہ تو نے مجھے یعنی بھٹکایا، تو مجھے حکم نہ دیتا تو میں اس مشکل میں نہ پڑتا. تو یہ ابلیس کا طریقہ ہوتا ہے، غلط کام کرنا، تکبر سے کرنا، دھڑلے سے کرنا، اور پھر کوئی روکے یا منع کرے یا نصیحت کرے تو اس کی نصیحت قبول نہ کرنا، اس کے ساتھ بحث مباحثہ شروع کر دینا اور اسی کو مورد الزام ٹھہرانا، بات دوسرے پہ ڈال دینا، اس کو ایکسپٹ نہ کرنا. تو گناہ کے بعد مومن اور غیر مومن کا جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا، یعنی اس کا بہت بوجھ لگتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، اور یہ اس کے ضمیر پر ایک بوجھ ہوتا ہے اور وہ ایک پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ میرے سر پہ نہ گر پڑے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے مجھ پر کوئی مصیبت نہ آ جائے. اور جو فاسق ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، وہ گناہوں کو مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک کے پاس سے گزری ہے اور اس نے اپنے ہاتھ سے یوں بے پرواہی سے اشارہ کر کے ہٹا دیا، یعنی گناہ ہوا تو سو بات سبھی کرتے ہیں. یعنی اسے اپنا گناہ، اپنی غلطی محسوس ہی نہیں ہوتی. تو جس شخص کو گناہ کا احساس ہی نہ ہو، اس بات کا اس کے دل میں خیال ہی نہ آئے کہ وہ غلط کر رہا ہے، وہ توبہ تو نہیں کر سکتا، معافی تو نہیں مانگ سکتا. معافی تو وہی مانگے گا جو گناہ کے بوجھ کو محسوس کرے اپنے دل پہ، اپنے ضمیر پہ، اپنے وجود پہ، اور وہ اس بوجھ کو اتار پھینکنا چاہتا، اس گلٹ سے باہر آنا چاہتا. تو مومن یہ جانتا ہے کہ میں تو خطا کار ہوں مگر میرا رب غفار ہے، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. وہ اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتا، وہ بار بار غلطی کرنے کے باوجود بھی رب ہی کی طرف پلٹتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بڑا کمزور ہوں اور تو بار بار بخشنے والا ہے، میں بار بار گناہ کرنے والا. اور پھر انسان سجدے میں گر پڑتا ہے، کبھی تنہائی میں روتا ہے، کبھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کبھی صدقہ خیرات کرتا ہے، کسی نہ کسی طرح اگر بندوں کے حق میں کوئی غلطی ہو تو ان سے معافی مانگ لیتا ہے. تو وہ مسلسل اپنے تزکیے کی فکر میں رہتا ہے کہ یہ جو گرد مجھ پہ آ پڑی ہے، یہ جو داغ مجھے لگ گیا، مجھے اسے دھونا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کو نہانے کی روز عادت ہو، اگر وہ کسی دن نہ نہا سکے تو ان کی طبیعت بوجھل ہو جاتی. تو اسی طرح جن لوگوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے یا اس کے بدلے میں پھر کوئی نیک کام نہ کرے تو ان کی طبیعت اسی طرح بوجھل ہو جاتی ہے. اور حقیقت یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں، یعنی اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں. ابو ہریرہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں لے جاتا، اور ایسی قوم لاتا جو گناہ کرتے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے تو اللہ ان کو معاف کر دیتا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان کی کمزوری کا پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا ہی ہے کہ بندہ اس کی طرف پلٹے. وہ اس چیز سے محبت کرتا ہے اور وہ معاف کرنے سے بھی محبت کرتا ہے. یعنی جب ہم معافی مانگتے ہیں تو اس پر پریشان نہ ہو کہ اچھا پھر معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم تو بار بار ہی گناہ کرتے تو تم پھر آ گئی. نہیں، ہم سمجھتے ہیں جیسے بندے ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں نا، کہ اگر کسی کے حق میں ہمارے سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم ایک سے دوسری دفعہ سوری کریں اسی بات پر، تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ تمہاری تو عادت یہی ہے بار بار یہی کرنا، پھر تم سوری کرتے رہتے تو تمہارے اندر کوئی چینج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہتے. اگر کوئی 99 قتل بھی کر چکا ہے نا اور اس کے دل میں یہ شرمندگی آ گئی ہے اور سچی ندامت آ گئی کہ نہیں بہت برا کیا میں نے، اب مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے. اور یہ مشہور واقعہ ہے صحیح حدیث میں، جس میں ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، پھر اسے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا تو وہ کسی راہب کے پاس گیا، اس سے کہا کہ میں اتنے غلط کام کر چکا ہوں، میں کیا کروں؟ کہا تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. اس نے اس کو بھی مار ڈالا، 100 پورے ہو. اب یہ 100 کا قاتل جو ہے پھر بھی توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی اور کے پاس جاتا ہے تو اس کو بتاتا ہے کہ دیکھو تم توبہ تب کر سکتے جب یہ جگہ چھوڑ دو جہاں تم یہ غلط کام کرتے. تو اسی وقت نیک لوگوں کی زمین کی طرف
روانہ ہو جاتا ہے تو راستے میں اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ عذاب کے فرشتے بھی آتے ہیں اور رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں اور وہ آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں یہ اتنا گناہگار تھا، ہم نے اس کی جان لے لی۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں نہیں، اس نے توبہ کر لی تھی، ہم اس کی جان لیں گے، کیونکہ آخری اس کا عمل توبہ تھا۔ تو وہ فیصلہ نہیں کر پاتے، معاملہ اللہ کے حضور جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا زمین کو ناپو، زمین کو ناپا جاتا ہے تو حکم کیا ہے کہ جس طرف فاصلہ کم ہو اس طرف کے فرشتے جان لیتے۔ اب جس طرف وہ جا رہا تھا اس طرف کی زمین کو سکیڑ دیا گیا، اسے ایک بالشت کا فرق تھا، صرف ایک بالشت وہ کم تھی تو رحمت کے فرشتوں نے اس کی جان لی۔ ہمارا رب تو اتنا مہربان ہے اور اس کو کسی کے بھی گناہ معاف کرنے میں کوئی مشکل نہیں۔ ہمارے دل چھوٹے ہیں، ہم کسی کو معاف نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص کا حال یہ ہے کہ اگر زندگی میں کبھی کسی نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو وہ اسے بار بار دہراتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں اور اس کے بارے میں برا سوچتے رہتے ہیں اور دل سے نہیں نکالتے۔ وہ جو کانٹا ایک دفعہ پھنس جاتا ہے پھر اندر ہی ٹوٹ جاتا ہے، وہ باہر نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے معاف کرنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم، کیا یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود پوچھتے ہیں کیا یہ توبہ نہیں کرتے، بخشش نہیں مانگتے؟ مطلب کیا ہے، انہیں چاہیے کہ یہ توبہ کر لیں، بخشش مانگ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا عمر کا کون سا حصہ ہے، کون سی جگہ ہے، کہاں پر ہے، اپنے اندر کے بوجھ کو نکال پھینکی، اپنے رب کی طرف رجوع کیجیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں حالانکہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ ذات جس سے میں توقع رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دے۔ انبیاء کا تو اپنا اتنا مقام ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے درجات بلند